بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ پرندوں کی خوشی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ایک شخص ہے، ان کا رنگ عربوں کے رنگ کی طرح ہوگا اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا۔ ان کے داہنے رخسار پہ ایک تل ہوگا جو روشن ستارے کی طرح ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسا ہی بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ ان کے دور خلافت میں زمین و آسمان والے سب ان سے خوش ہوں گے، حتیٰ کہ فضا میں محو پرواز پرندے بھی ان سے خوش ہوں گے۔ فتنوں کی بھرمار۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جس کے ایک طرف سکون ہوگا تو دوسری طرف ہنگامہ ہوگا۔ اس وقت آسمان سے ندا کی جائے گی، خبردار، تمہارا امیر فلاں شخص ہے۔ امامہ پہنے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ایک گاؤں سے ظاہر ہوں گے جس کو قرآ کہا جاتا ہے۔ ان کے سر پر ایک امامہ ہوگا جس کے ایک طرف سے ایک غیبی منادی یہ ندا کر رہا ہوگا، لوگوں سنو، یہ مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اہل بدر کی بیعت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان مقام بدر کے رہنے والے چند لوگ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اس کے پاس اہل عراق کی جماعتیں اور شام کے ابدال آئیں گے، ان کے بعد اہل شام کا ایک لشکر ان سے لڑنے کے لیے نکلے گا، یہاں تک کہ جب وہ مقام بیدا پر ہوں گے تو ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے قریش کا ایک آدمی نکلے گا جس کے ماموں کلب قبیلہ کے ہوں گے، ان کی جنگ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا تو محروم وہی ہوگا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ بیعت امن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ وہ نہ کسی سونے والے کو جگائیں گے اور نہ ہی کسی کا خون بہائیں گے۔ لوگوں کو ان سے بیعت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ لوگ خود ہی ان سے بیعت کریں گے۔ اس وقت دنیا کی تباہی و بربادی اور ہر طرف قتل و غارتگری اور افراتفری کے باوجود امام مہدی صاحب کی بیعت اتنے سکون اور اطمینان اور اس شان و وقار سے ہوگی کہ بیت اللہ میں کسی حاجی و امر کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوگی۔ اہل شام اور تین جھنڈے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں ایک فتنہ ہوگا جو لوگوں میں اس طرح رچ بچ جائے گا جیسے سونا اپنے معدن میں حل ہو جاتا ہے، لہٰذا تم لوگ اہل شام کو گالی نہ دو کیونکہ ان میں ابدال بھی ہیں، لیکن ان کے بروں کو گالی دو۔ عنقریب اہل شام پر زوردار بارش برسائی جائے گی جو ان کی جماعت کو متفرق کر دے گی، یہاں تک کہ اگر ان سے لومڑیاں بھی لڑیں تو وہ بھی ان پر غالب آ جائیں۔ اس وقت میرے اہل بیت میں سے ایک شخص تین جھنڈوں کی جماعت کے ساتھ نکلے گا، ان کو زیادہ سمجھنے والا 15,000 اور کم سمجھنے والا 12,000 سمجھے گا۔ وہ 7 جھنڈوں سے لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک جھنڈے کے نیچے ایک آدمی ہوگا جو حکومت کا طالب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کو قتل کر دے گا اور مسلمانوں کو ان کے الفت و نعمت اور اس کو دور و نزدیک لٹا دے گا، یعنی مسلمانوں کو ہر قسم کی نعمتیں اور سکون دوبارہ میسر آ جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستقبل میں ملک شام پر بھی زبردست بمباری ہوگی جس سے تباہ و برباد ہو کر اہل شام بھی بے دست و پا ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ بھی یہود و نصارہ کے لیے ترنوالا ثابت ہوں گے۔ قسطنطنیہ کے حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک بھی دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ عز و جل اسے اتنا طویل فرما دیں گے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جبل دیکم اور قسطنطنیہ کا مالک ہو جائے گا۔ دیکم وراء النہر کا ایک علاقہ ہے جو کہ آج کل روس کی آزاد ریاستوں میں شامل ہے۔
یا اللہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر شہادت کا جام پینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔